بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کی حمد ہے۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم اس کی تخلیقات پہ بات کرتے ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے چاند، جو ہمیں بظاہر دکھنے میں بہت پرسکون، بہت خاموش نظر آتا ہے، اس چاند کے اندر، ہمارے زمین کے چاند کے اندر کیا ایک دنیا برپا ہے۔ اور کل ہم نے ایک خاص موقع پہ لا کے اس گفتگو کو چھوڑا تھا، آج اس کو ہم باقاعدہ کمپلیٹ کریں گے۔ ایک کوئک ریکیپ، ہم نے چاند کی تخلیق کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ چاند وجود میں کس طرح آیا تھا۔ دو گویا بڑے، آپ کہہ لیجیے ایک ٹکراؤ ہوا، بہت بڑا ٹکراؤ ہوا، اس کے نتیجے میں زمین وجود میں آئی اور اس زمین سے ایک چٹان الگ ہو گئی جس کو ہم چاند کہتے ہیں۔ عجب نہیں، خیالی طور پہ کوئی اس طرح کا منظر ہے کہ جہاں ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں، دو اجرام فلکی کے دھماکے کے نتیجے میں زمین وجود میں آئی اور پھر زمین سے چاند وجود میں آیا۔ لیکن میں آگے بڑھتا ہوں، کل ہم نے بات کہاں پر چھوڑی تھی؟ کل ہم نے بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ خلا میں مسلسل بہت بڑی بڑی چٹانیں ہیں، آسان الفاظ میں کہہ رہی ہے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں۔ کچھ اس طرح کا منظر ہے خیالی طور پہ خلا میں کہ جہاں بڑی بڑی چٹانیں خلا میں گھوم رہی ہیں۔ چاند پر بہت بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چٹانیں چاند سے ٹکراتی ہیں، اور جب چاند سے ٹکراتی ہیں تو چاند پہ گڑھے پڑ جاتے ہیں بہت بڑے بڑے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا 200 کلومیٹر لمبا ایک گڑھا ہے چاند میں، زمین سے زیادہ بڑے گڑھے چاند میں، 4 ارب سال پرانے گڑھے چاند میں۔ تو ہم نے ایک معصومانہ سوال کیا تھا اور یہاں پر چھوڑی تھی بات کہ بھائی زمین اور چاند ساتھ ساتھ تو ہیں بالکل، تو اور خلا میں ہر طرف جو ہے وہ پتھر برس رہے ہیں، پہاڑ برس رہے ہیں، تو یہ کیا کہ وہ پتھر، وہ پہاڑ چاند سے ٹکرا جاتے ہیں، چاند کے ساتھ ہی زمین سے نہیں ٹکرا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر زمین سے ٹکراتے پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی پتھر چاند سے ٹکرا رہے ہیں، زمین سے نہیں ٹکرا رہے؟ یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ اس کا جواب سننے کے لیے تیار ہو جائیے، مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ دل و زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہ بات بھی بہت دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کم از کم مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں اور آپ کو بھی لگے کہ یہ اللہ کی کیسی نعمت ہے، یہ تو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کبھی، تو آپ بھی اس نعمت کو سوچ کر کہیے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آ گیا۔ خلا میں پتھر برس رہے ہیں، وہ چاند سے ٹکرا رہے ہیں، چاند پر تباہی ہو رہی ہے، چاند پر گڑھے پڑ رہے ہیں، زمین چاند کے ساتھ ہی ہے لیکن زمین سے وہ پتھر نہیں ٹکرا رہے۔ زمین میں تباہی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے رب العالمین نے، خداوند تعالیٰ نے، اس خالق کائنات نے، اس مالک کائنات نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ زمین کی جو فضا ہے، زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے، وہ ہمیں ان چٹانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب یہ چھوٹے چھوٹے پتھر یا بڑے بڑے پتھر زمین کی فضا میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، زمین کا ایٹماسفیئر انہیں جل کر راکھ کر دیتا ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ چاند کی اپنی کوئی فضا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں بغیر کسی رکاوٹ کے چاند کی سطح سے ٹکرا جاتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی نے باقاعدہ جیسے کوئی پورا ایک سسٹم ارینج کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین جہاں انسان بس رہے ہیں وہاں پورا ایک سسٹم ہے، چاند پر نہیں ہے۔ صرف فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کبھار کبھی اگر زمین سے ایسا کوئی بڑا پتھر ٹکرا جائے تو ہوگا کیا؟ ایسا ہوتا نہیں عام طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا۔ سنیں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہوا،
آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے کی یہ داستان ہے. آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر، ایک بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا. زمین پر اتنا نقصان ہوا، زمین پر موجود 75% 75% حیات ختم ہو گئی. زمین پر موجود ہر جاندار مر گیا. زمین پر موجود ڈائناسورز ختم ہو گئے. زمین پر تباہی ہی تباہی تھی، کچھ نہیں بچا. یہ سب ایک پتھر کے زمین پر ٹکرانے سے ہوا تھا 6.5 کروڑ سال پہلے. یعنی اگر یہی چٹانیں جو مسلسل چاند سے ٹکرا رہی ہیں وہ اسی طرح ہماری زمین سے ٹکرانا شروع ہو جائے تو تباہی ہی تباہی ہے. پھر یہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. میں نے سائنسدان سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ حیران سائنسدان نے بتایا ایسا یوں ہے کہ چاند کا اپنا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، زمین کا باقاعدہ ایٹماسفیئر ہے جو زمین کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سنیے گا، اپنی سماعتوں کو ذرا یہاں پر رکھیے گا. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہی بات جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہی بات جو کچھ عرصے پہلے سائنسدانوں نے ہمیں بتائی ہے، یہی بات سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 200 300 400 نہیں 1400 سال پہلے بتا دی تھی. یہی بات قرآن کریم میں لکھ دی گئی ہے. تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سن لیجئے، کئی ریسرچز کے مطابق چاند پر موجود گڑھے زمین پر موجود گڑھوں سے زیادہ بڑے ہیں. یعنی اگر جس رفتار سے چٹانیں چاند سے ٹکراتی ہیں ویسے ہی زمین سے ٹکرانا شروع ہو جائیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. یہ ایک عجیب بات نہیں لگتی؟ ایک ہی دنیا میں قریب 2 مقامات، خلا میں بڑی بڑی چٹانیں، خلا میں بڑے بڑے پتھر، ایک اس میں سے چاند محفوظ نہیں ہے، زمین محفوظ ہے. گویا یہ آسمان جو ہمیں اتنا پرسکون نظر آ رہا ہے در حقیقت ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہے. یہ پروٹیکٹیو شیلڈ ہے. سائنسدان کو آج پتا چلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، قرآن نے 1400 سال پہلے لکھا. کن الفاظ میں لکھا آپ اگلی آواز سنیں گے جناب قاری محسن کی جو کہ اس آیت کی تلاوت کریں گے. میں آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کروں گا اور پھر آپ دل سے کہیں گے اللہ اکبر. سنیے وہ آیت کیا ہے. آپ اس آیت کا ترجمہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سورہ انبیاء کی آیت ہے. قاری محسن صاحب نے اب اس کی تلاوت کی، فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی آج کے بعد جب میں اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم میرے کانوں سے ٹکرائے گا نا، الحفیظو، الحافظو، تو مجھے اندازہ ہوگا کہ میں نے تو اس بات کا مطلب بہت سطحی انداز میں لیا تھا کہ ہاں اللہ حفاظت کرنے والا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا زمین کے طوفانوں سے حفاظت کر رہا ہے، آفات سے حفاظت کر رہا ہے، بیماریوں سے حفاظت کر رہا ہے. مجھے کیا معلوم تھا پوری زمین، پوری انسانیت کی حفاظت ہو رہی ہے آن اندر لیول. جہاں پر پتھر برس رہے ہیں اس نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے. یا حفیظو، یا حافظو. اب سورہ ہود کی اس آیت کا اس حصے کو پڑھنے میں اور لطف آئے گا جس کے آخر میں کہا اِنَّا رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا پروردگار ہر چیز کا حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کا حفاظت کرنے والا ہے. تو وہاں تو ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہاں ہماری حفاظت کر رہا ہے جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے مگر ہماری حفاظت ہو رہی ہے. موضوع سے منسلک رہے گا. ہم زمین کے چاند کو ایکسپلور کرنے نکلے ہیں. چاند کے عجائبات ابھی ختم تھوڑی ہوئے ہیں. چاند پر ایک الگ دنیا آباد ہے. سنیے، زلزلہ. زلزلہ لفظ سنا ہوا ہے نا؟ اس لفظ کا دوسرا مطلب ہی تباہی ہے، اس لفظ کا دوسرا مطلب ہی بربادی ہے. زلزلہ آتا ہے سب کچھ تلپ
پٹ ہو جاتا ہے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ زلزلے صرف زمین پر نہیں آتے، یہ زلزلے چاند پر بھی آتے ہیں، انسان کی سوچ سے زیادہ آتے ہیں۔ ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق چاند پر اب تک 100 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 5000 نہیں، 20,000 زلزلوں کے تو باقاعدہ شواہد مل چکے ہیں۔ کچھ اس طرح کا منظر ہوگا چاند پہ بھی، اس لیے کہ چاند پر ایک تلاطم برپا ہے، وہاں بھی زلزلے آتے ہیں اور اس شدت کے زلزلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو آپ چاند کے عجائبات سن چکے نا، اب سنیے قرآنی آیات اور حیران ہو جائیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ایک ہستی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، انہوں نے کیسے بتا دیا یہ بات۔ 1400 سال پہلے ایک کتاب جس کا نام قرآن تھا، اس میں کیسے آ گئی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سورج کے گرد زمین اور چاند گردش کر رہی ہے۔ ایک منظر ہے نا کہ جس میں مطلب یہ اس طرح کا منظر ہے، یہ سورج ہے، سورج کے گرد زمین گردش کر رہی ہے، زمین کے ساتھ ہی ہمارا چاند ہے، وہ گردش کر رہا ہے۔ جب پورا ایک چکر لگا لیتا ہے، ہمارا سال ہو جاتا ہے، اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتا ہے ہمارا دھیان، یہ ہو جاتا ہے نا، یہ ایسے ہو رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے نا بہت۔ یہ کیسے سب ایک ہی فلک میں تیر رہے ہیں نا، کیسے سب سنکرنائزڈ ہے نا۔ یہ منظر کتنے سالوں سے ایسے ہی ہے؟ 100 سال، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، 10 کروڑ، اربوں سالوں سے اس طرح ہو رہا ہے، اربوں سالوں سے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بھائی اس طرح گھوم رہے ہیں سورج چاند سے ٹکرا جائے، کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا چاند سورج سے ٹکرا جائے، نہیں ہوا نا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا چاند زمین سے ٹکرا جائے، نہیں ہوا نا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا زمین چاند سے ٹکرا جائے۔ 14 اربوں سالوں سے ایک سسٹم چل رہا ہے، اسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے، بے ربط۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑ لے، ایسا لگ رہا ہے، ورنہ اربوں سالوں سے کیسے ہوتا۔ یہ باتیں اور تصویریں گہری تحقیق کے بعد آج ہم تک پہنچی ہے، اور ہم نے اتنی آسانی سے اس پر تبصرہ کر لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی تھا جس نے یہ باتیں سائنس کے بتانے سے پہلے بتا دی تھی، کوئی تھا جس نے یہ باتیں 1400 سال پہلے بتا دی تھی، لکھوا دی تھی، تو آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو، آپ کہیں گے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہوگا، پھر وہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہوگی، وہ انسان سب انسانوں میں افضل ہوگا، وہ کتاب سب کتابوں میں افضل ہوگی۔ اب آپ سنیے سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے بند ہیں، ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ لیکن آگے آئیے، ایک اور آیت سنیے، سورہ انبیاء میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور آگے آیت اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن بنائے، وہی تو ہے جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے بتایا۔ یہ ایک اور آیت سن لیجئے، سورہ یاسین کی آیت سن لیجئے، اور دل سے اللہ اکبر کہتے چلے جائیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتے چلے جائیے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں آواز دی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اور آگے پوری آیت چلتی ہے، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے نا۔ سورہ اب یہ کمال ہے، یہ حیران کن ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا نا ایسا سسٹم چل رہا ہے، لگ رہا ہے سورج کے بس میں ہی نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، لگ رہا ہے چاند کے بس میں ہی نہیں ہے کہ سورج کو پکڑ لے۔ سورہ یاسین میں فرمایا ناس، اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، نہ سورج کے بس میں ہے، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ 1400 سال پہلے اس وقت کیا ہے جب چاند، سورج، ستارے، سیارے آربٹس میں ان کے تیرنے، مدار میں ان کے گھومنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ آج سائنس نے بتایا ہے
تو بس اس کتاب پر ایمان نہ لانے والے، رسول اللہ کے نہ ماننے والے بتائیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی بنیاد پر یہ عظیم حقائق قرآن میں موجود ہے؟ سوال، اگر ایسا نہ ہو تو، اگر یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں نہ تیریں تو، اگر یہ سب اپنے اپنے حساب کے پابند نہ ہو تو، یعنی یہ سب خالی دکھنے میں ایک بڑا دلکش منظر ہے یا اس کی ریپرکشنز بھی ہیں؟ فرض کریں اپنے مدار میں نہ تیریں، قریب آ جائیں ایک دوسرے سے، جتنے قریب ہیں اتنے قریب نہ رہیں، جتنے دور ہیں اتنے دور نہ رہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک مدار میں تیریں۔ آئیں ایک لمحے کو سوچتے ہیں، ابھی عرض کیا تھا نا، اب ہم نے آج کے تک اس گفتگو کو مکمل کر لیا ہے۔ اب یہ سوال کہ اگر یہ سب اپنے مدار میں نہ تیریں تو کیا ہو، اس کی تفصیل کل عرض کریں گے۔